اچھا، اس کے بعد پرویز صاحب جو ہے کہ فکر میں دو چار چیزیں جس کو ہم پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو پرویز صاحب بہت شدت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے اور دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ یہ پہلے ہی میرے خیال سے پہلا شخص ہے جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو لکھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بات چل پڑی فیشن کے طور پر کہ دین اور مذہب میں فرق ہے، اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اچھا، قائد اعظم نے عثمانی یونیورسٹی میں جو ان کی ایک تقریر، اس کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام کی یا دین کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ذہن مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، جس میں خدا اور انسان کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک روحانی مدارش اور ترقی کی بات ہوتی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے، وہ دین ہے۔ اب دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے یہ پورے نظام اور سسٹم کو کہا جاتا ہے، جس میں معاشی نظام ہے، جس میں معاشرتی نظام ہے، جس کے اندر سماجی نظام ہے، جس کے اندر معاشی نظام ہے، جس کے اندر انقلاب اور تبدیلی سے متعلق پورا ایک سسٹم وضع کر کے دیا گیا ہے، اور اس دنیا کو کس طرح سے ترقی یافتہ بنانا ہے، معاشرہ کس طرح سے بنانا ہے، حکومت کیسی ہونی چاہیے، حکمران کون ہونا چاہیے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام اس معنوں میں پورے ایک نظام کا نام ہے، یہ ریلیجن عام معنوں میں نہیں ہے۔ تو یہ فرق کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، جس کو ہم دھرم کہتے ہیں، ہندی ہمارے اپنی یہاں کی زبان میں، ہماری بلتی میں جس کو چھس کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں لفظ دین ہی موجود ہے۔ اسی لیے قرآن نے مکے کے مشرکین کے اس کو بھی دین کہا، لکم دینکم ولی دین لیظہرہ علی الدین، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہ کوئی فرق کر کے دیا ہو کہ بھئی یہ جو اسلام کے مقابلے پہ جتنے بھی اس وقت عیسائیت، یہودیت، کفار مکے کا جو شرک کا مذہب، ان کو اس نے یہ کہا ہو کہ یہ سب مذاہب ہے اور یہ ہم جو پیش کریے دین ہے۔ دین کا لفظ جو ہے وہ بطور اصطلاح موجود ہے اسلام کے لیے بھی، اور اسلام کے مقابلے پہ جتنے بھی نظریات ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے، ان سب کو دین کہا گیا۔ لفظ مذہب بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ مذہب جو عربی میں مذہب کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم آج مسلک کہتے ہیں، یعنی شیعہ مذہب، سنی مذہب، حنفی مذہب، شافعی مذہب، ٹھیک ہے نا، اہل القرآن کا مذہب۔ تو مذہب مکاتب فکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، دین جو ہے وہ دھرم اور ریلیجن کے معنی میں۔ لیکن علامہ بروی صاحب نے، اور یہ بات سید مودودی صاحب نے بھی لکھی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کے بہت شدت سے اس کے علمبردار تھے کہ بھئی اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین کیا ہوتا ہے؟ پورا ایک نظام۔ ایک تو یہ۔ اسی طرح پرویز صاحب جو ہے وہ اسلام کی مکمل سیاسی اور انقلابی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے، ہمارے بہت سے دوست تھے جو بڑا اسلام کو نظام اور اس طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں یا اس پہ بار بار بات کرتے ہیں، وہ شیعہ نوجوان بھی ہے، ہمارے دوست سنی نوجوان بھی ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں بھئی اگر آپ جس نظام کی بات کرتے ہیں، ہم چونکہ خود بھی اس سے بہت عرصہ پہلے گزرے ہوئے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پورا اسلام کو بطور سسٹم، بطور نظام، انقلاب اور سیاسی نظام کے، معاشی نظام کے سمجھنا ہے، قرآن کو پورے، یعنی قرآن پورے کی تفسیر کو اس نہج سے دیکھنا ہے، تو میں نے کہا اس میں کئی مفکرین ہیں، لیکن اس میں جس کو ہم انتہائی شدت پسند، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو دوسرے انتہا پہ کھڑے مفکر ہیں، وہ علامہ پرویز صاحب ہے۔ آپ ان کی تفسیر اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اللہ کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں قرآن کی یا مذہب کی یا دین کی جو مکمل سیاسی انقلابی تعبیر پیش کی وہ آپ نے ہی کی۔ یہ جو ہمارے ہاں جس چیز کو ہم پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، یہ سیاسی اسلام کہتے ہیں، اس پہ ہم نے کچھ بات کی ہوئی ہے، آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی ہماری کتاب بھی آئی ہے، آنے والی ہے، ایک دو ہفتے میں آ جائے گی، اس کا پہلا باب ہی ہم نے اس پہ رکھا ہے کہ یہ سیاسی اسلام کی اصطلاح ہے کیا۔ لیکن اس کا جو مغز ہے یا جو اس کا خلاصہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مذہب یا دین کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان سب کو آپ بطور ایک سیاسی نظام کے آپ اس کی تعبیر کریں، تو اس میں آپ علامہ پرویز صاحب سے علاوہ آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملے گی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جن کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اسی انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم سیاسی یا انقلابی اسلام کہتے ہیں، اس کی حتمی، آخری اور بہت ترقی یافتہ اور جدید زمانوں کے مطابق اگر کسی نے تعبیر و تشریح کی ہے تو یہ علامہ پرویز صاحب ہے۔ اسی طرح پرویز صاحب جو ہے وہ قرآن میں جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اس سے وہ مراد کیا لیتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے ان کی فکر میں، ان پہ یہ الزام ہے کہ بھئی یہ مرکز ملت، خدا و رسول کی اطاعت کو پرویز صاحب سمجھتے ہیں یہ مرکز ملت کی اطاعت ہے، اور مرکز ملت سے مراد ہے حکمران کی اطاعت۔ اچھا، اب اس میں لوگ جو غلط چیز ان کی طرف منسوب کرتے وہ یہ کہ تاثر یہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بولتے ہوئے سنا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے لکھا ہوا بھی ہے، حالانکہ یہ چیزیں پرویز صاحب کی کتابوں میں بہت مفصل ہے، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو ایک محقق آپ ہے تو آپ کے لیے ابہام نہیں رہے گا، ایک عام شخص جنہوں نے ان کی 2 سے 4 کتابیں بھی پڑھی اس کے سامنے بھی یہ چیز واضح ہو کے آ جاتی ہے۔ ان پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جی انہوں نے تو ایوب خان کو مرکز ملت قرار دے دیا، بھٹو کی حکومت کو قرار دے دیا، یعنی جو بھی حکمران ہے اس کو، ایسا نہیں ہے، وہ واضح ہے، اس میں 2 ٹوک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت سے مراد ہے اس اسلامی نظام کے مرکز کی اطاعت جو
خلافت علی منہاج نبوہ، یہ اصطلاح استعمال کرتے ہو، اس پہ جو نظام قائم ہو، یعنی حضور کی زندگی میں قرآن کے مطابق جو وہاں پر نظام رائج تھا اس کی جو اطاعت ہو رہی تھی وہ مرکز ملت کی اطاعت تھی، خدا و رسول کی اطاعت تھی۔ حضور کے بعد جو خلفاء گزرے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح خلفاء تھے، جو خلافت علی منہاج نبوہ پہ سے وابستہ خلفاء تھے، وہ کہتے ہیں وہ مرکز ملت کی۔ تو خدا اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکز ملت، اور مرکز ملت سے مراد قرآنی نظام جہاں پر قائم ہو، اور اس نظام کو چلانے والا جو مین اتھارٹی یا جو مین مرکز ہے، جو جہاں پر سے وہ سارے احکامات لاگو کیے جاتے ہیں، جہاں سے ان اصولوں کی روشنی میں قانون سازی ہوتی ہے، اس کو پرویز صاحب جو ہے وہ مرکز ملت کہتے ہیں۔ ہر حکمران کو اور ہر نظام کو وہ نہیں کہتے، ایک تو یہ۔ اسی طرح حدیث سے متعلق، یعنی حدیث کی حجیت سے متعلق پرویز صاحب کی فکر میں سب سے ایک بنیادی ہم کہنا چاہے تو وہ یہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ دین کا مستقل سورس نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب ہم سورس آف شریعہ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ہاں 4 چیزیں پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کو بڑھا دیا جائے تو 7 سے 8 مذرائع بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور قرآن، سنت، قیاس، اجماع۔ اہل تشیع کے ہاں قیاس کی بجائے وہ عقل کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی یہ 4 تعداد ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں، مثال کے طور استحسان، استصلاح، استصحاب، ٹھیک ہے، یہ کچھ مسالی ہے، مرسلہ، عرف، ٹھیک ہے، سابقہ شرائع، ان سب کو بھی سورس آف شریعہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے دین کے طور پر کسی مسئلے کو معلوم کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنا ہے۔ آپ کی اپنی نجی اور اجتماعی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس میں چونکہ میں مذہب کو، دین کو، دھرم کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، تو بطور مسلمان مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو وہ بات کہاں سے آپ کو پتہ چلے گی کہ بھئی خدا آپ سے یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتا ہے، یہ اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے؟ تو وہاں جہاں سے آپ یہ چیز لیں گے ہم اس کو سورس آف شریعہ کہتے ہیں، مصدر شریعت کہتے ہیں، ماخذ دین کہتے ہیں۔ تو پرویز صاحب کا یہ خیال ہے کہ قرآن ہی واحد تنہا ماخذ دین ہے، جہاں پر آپ نے دھرم، دین، مذہب، اسلام، مذہب کا ویسے لفظ استعمال پرویز صاحب کو پر بات کرتے ہوئے نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ نے یہ سمجھنا ہے یا یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے، تو اس کا ایک ہی سورس ہے، وہ ہے قرآن۔ رہی بات حدیث، تو حدیث کے بارے میں کہتے ہیں وہ مستقل سورس نہیں ہے، شریعت کا مستقل مصدر نہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث جو ہے چونکہ بہت بعد میں ان کو سب کو جمع کیا گیا، مرتب مدون کیا گیا، اگر یہ دین کا سورس، شریعت کا سورس قرآن کی طرح یہ مصدر دین، ماخذ دین ہوتا تو خود حضور نے اپنی زندگی میں، خود خلفاء نے اپنی زندگیوں میں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اس کو جمع کرنے کی، مرتب کرنے کی۔ وہ جس انداز سے حدیثیں جمع ہوئی اور جس انداز سے حدیثیں وضع کی گئی، ان سب کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ضمنی چیز کو، یعنی اچھا یہ ذہن میں رکھیے، خود محدثین بھی حدیث متواتر کے علاوہ باقی جتنی روایتیں ہیں ان کو ضمنی کہتے ہیں۔ اب اس پہ پوری بحثیں موجود ہیں ہمارے یہاں، جو پرویز صاحب کے خلاف کتابیں لکھی گئی، تو ان کا یہ خیال ہے پرویز صاحب کا کہ یہ دین کا ذریعہ سورس نہیں ہے، اس سے بہت کچھ صحیح اور غلط ہے۔ ہاں، اس کو پرکھنے کا ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ پرویز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو معیار بناتے ہیں، جو روایت، جو حدیث دنیا کی کسی حکیم کی، کسی فلسفی کی، کسی کی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو قرآن سے پرکھیں گے، اگر اس کے مطابق ہو تو سر آنکھوں پہ، اس کے خلاف ہے تو ہم اس کو دیوار پہ اٹھا ماریں گے۔ یہی چیز وہ کہتے ہیں حدیث کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ رسول کی طرف منسوب اقوال ہے، ایک راوی نے بتایا کہ بھائی میں نے اس نے سنا، اور اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے رسول سے سنا، روایت بالمعنی بھی ہے، اور اس کے بعد وہ پورے 2 3 4 5 6 لوگوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس کے بعد جا کے وہ بات وہاں پر پہنچتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسی ضمنی چیز کو آپ کیسے یعنی دین کا سورس اور ماخذ مانیں گے؟ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا قرآن نے خود دین کا جو ماخذ، منبع، مرکز، مصدر ہے وہ قرآن ہی کو کہا ہے، اس کے علاوہ حدیث وغیرہ کو نہیں کہا۔ ہاں، رسول کی اطاعت کا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی رسول کی اطاعت یہی ہے کہ آپ قرآن کی اطاعت کریں، رسول ہم کو قرآن دے کر گئے، ہم اسی کی اطاعت کریں گے۔ یہ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث سے متعلق علامہ پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ ایک اس کو دین کا جو ان کا پورا پروجیکٹ ہے وہ ہے نظام، ٹھیک ہے، ایک سرزمین ہے جہاں پر یہ بطور سسٹم رائج ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اصولی چیزیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، اصول بنیادی جس کو وہ مستقل اقدار بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے دے دیے ہیں۔ ان مستقل اقدار کی روشنی میں ہر دور، ہر زمانے کے حساب سے فروعات جو ہے، جو جزئی قوانین ہے، اس کو انسان خود وضع کرے گا، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اب اگر کوئی قانون اس طرح ہے جو حدیث کے اندر بیان ہے تو وہ کہتا ہے اگر وہ حدیث سے موجود وہ قانون آپ کے دور، آپ کے زمانے، آپ کے معاشرے کے مطابق ہے تو فبیہا، سو بسم اللہ، اس سے بڑھ کے پھر کیا چیز لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مستقل نہیں، یعنی اگر وہ حدیث ثابت بھی ہو جائے
آپ کے تحقیق کے مطابق یہ حضور کا فرمان یا آپ کے دور میں یہ قانون اس طرح تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مستقل قانون نہیں رہے گا، یعنی وہ اس دور کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، خلفاء نے اپنے دور کے حساب سے کوئی قوانین بنائے تو ٹھیک ہے، وہ اس دور کا تقاضا تھا، اس دور کی ضرورت ہے، اب ہم اس کو ابدیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن کے اندر جو اصول ہے اس کو ابدیت ہے، اور جو فروعات بھی قرآن کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پرویز صاحب کے اوپر ایک یہ بھی لوگ ان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے اندر بھی جو شریعت یا قوانین کی جو چیزیں بیان ہوئی ہے وہ ابدی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس کو ابدی ہی سمجھتے ہیں، باقی اس کی تشریح وہ کس طرح سے کرتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ جیسے چور کے ہاتھ کاٹنے سے متعلق ان کی ایک تشریح ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں نہیں کہا گیا، وہ کہتے ہیں موجود، لیکن وہ ہے کیا، اس پہ ان کا دوسروں سے کچھ اختلاف ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آپ نے رکھنی ہے کہ جب ان کو منکر حدیث کہا جاتا ہے، پرویز صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہوئی ہے کئی جگہوں پر، ہم آگے بھی اس پہ تھوڑی بات کریں گے، وہ کہتے ہیں میں منکر حدیث تو ہوں نہیں، میں تو حدیث سے پیش بھی کرتا ہوں اپنے لیکچرز میں، اپنے دروس میں، یہاں تک ان کا جو رسالہ نکلتا تو اس کے ٹائٹل پہ کوئی نہ کوئی حدیث لوگ لکھتے تھے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے بھائی، حدیث کا منکر کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کی دینی حجیت کو نہیں مانتے تھے اس معنوں میں جس معنوں میں باقی فرقے مانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو کہ اس بات ہی نہیں پتہ، اگر وہ ثابت ہو جائے قرآن کے موافق ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اس میں اگر کوئی قانون بیان ہوا ہے، کوئی فقہی یعنی شریعت کا کوئی قانون، تو اس کو بھی یہ ابدیت حاصل نہیں ہے جو ابدیت قرآن کو حاصل ہے، تو یہ ان کا بنیادی وہ ہے۔ اسی سے وہ مستقل اقدار کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مستقل اقدار جو قرآن میں بیان ہے اور ان کو سامنے رکھ کر جزیات کو اخذ کرنا یا جزئی قوانین بنانا، یہ ہر دور کی اسلامی حکومت کا کام ہے۔ ایک اور چیز جو پرویز صاحب بہت شدت سے بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ ہے عجمی سازش کا نظریہ۔ اس کو بھی لوگوں نے بڑے مذاق بنایا ان کا، اور اس طرح نہیں، دیکھیں ان کا یہ خیال ہے کہ جب اسلام پھیلا اور اس نے ادھر سے روم اور ادھر سے ایران کو اپنے قبضے میں لے لیا اور یہاں پر لوگ فوراً سارے مسلمان ہوئے، کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، تو اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب نے دین کو سمجھ کر قبول کیا، وہ اس طاقتور اس کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور بہت سے لوگوں نے سازش کے طور پر مذہب کا لبادہ اسلام کو اوڑھ لیا، اور یہاں آنے کا تو انہوں نے حدیثیں گڑھی، بہت ساری چیزیں۔ اب یہ بات حدیث گڑھنے کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لاکھوں حدیثیں گڑھی گئی، خود امام بخاری کو آپ بتائیں کہ کتنے لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے چند ہزار حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ خود اہل تشیع کے ہاں اس پہ اب بحثیں بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، بنی اچھی بحثیں ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو حدیث کی کتاب ہے اس میں موضوع حدیثیں کتنی ہے، گڑھی ہوئی کتنی ہے، گڑھنے والے کون تھے، تو یہ سب کچھ اس کو پرویز صاحب عجمی سازش کا نام دیتے ہیں کہ اسلام جو نظام کے طور پر تھا اس کو کس طرح سے ایک دھرم میں اور مذہب میں تبدیل کیا، اور ان راویوں نے کیا جن کو وہ عجمی سازش کا وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ صاحب جو ہے وہ تصوف کے خلاف ہے، بہت شدت سے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں خود اپنی بالکل اوائل جوانی میں نے یہ ساری چیزیں کی، میرا گھرانہ صوفی گھرانہ تھا، اور آپ سوچئے ہندوستان کے سرزمین پہ 1920 30 40 کی یہ جو ٹائم ہے اس میں یعنی آپ کے ہاں اہل سنت والجماعت حنفی ہی تھے، اور وہ بھی غالب اکثریت جو ہے جس کو آج ہم بریلوی کہتے ہیں وہی لوگ تھے۔ یہ تو پھر سلفیت اور اس کے بعد دیوبندیت جو کہ سلفیت ہی کے قریب چلی گئی، وہ تو بات کی، لیکن اصلاً تو زیادہ تو پرویز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرا صوفی گھرانہ تھا، میرے دادا ایک بہت بڑے اپنے دور کے صوفی بزرگ بھی تھے، سب کچھ تھے، تو لیکن یہ تصوف کے بالکل خلاف، ان کی کتاب بھی ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے جو تصوف کے اوپر ہے۔ اسی طرح اہل قرآن کے خلاف تھے پرویز صاحب، اس پہ ان کے ایک دو مضامین بھی موجود ہے۔ خود اپنے آپ کو یہ کہتا تھا میں فرقے کے طور پر اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہوں گا، فرقہ سازی کو یہ شرک سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو ان کے فکر میں ہے وہ ہے قرآن مجید کی سائنسی تعبیر یا تشریح، یعنی قرآن کی ایسی تشریح کرنا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے سائنسی اس کے مطابق ہو، یعنی جس چیز کو آپ یہ سر سید صاحب غالباً ہم پہلا شخص جس کو ہم رکھیں گے جنہوں نے اس انداز سے قرآن کی تشریح کی، سائنسی تشریح، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں جو کچھ فزیکل کائنات یا اس ایکسٹرنل ورلڈ سے متعلق جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اس میں کوئی ایسی چیز بیان نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، مطلب یہ پرویز صاحب کا بہت شدت کے ساتھ وہ ہے کیا کہنا چاہیے دعویٰ ہے، اور وہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی تفسیر میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوشش یہ کریں گے کہ جو ان کے دور تک جو سائنسی حقائق ہیں، یہ جو سائنسی طور پر جو معروف مشہور نظریات ہے، یہ ان کو ان قرآن کی تشریح اس انداز سے کیا کرتا تھا کہ اس کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں یعنی جتنے معجزات والی چیزیں ہیں قرآن میں، حضرت سلیمان سے ہو، حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق ہو، حضرت موسیٰ اور یہ سب چیزیں، تو اس کی وہ اس انداز سے تشریح کرتے تھے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سائنسی تعبیر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے ہاں مذہب و سائنس میں مطابقت اور عدم مطابقت سے متعلق پورا ایک جھگڑا ہے، پوری ایک بحث موجود ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ پرویز صاحب سے ایک سوال کیا گیا، یہ ان کی کتاب قرآنی فیصلے کے اندر موجود ہے،
کہ قرآن کی سائنٹیفک تعبیر. سوال: اگر قرآن کریم کی تعبیر سائنس کے انکشافات کی روح سے کی جائے تو اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کل کو اگر سائنس کے موجودہ نظریات غلط ثابت ہو گئے تو اس سے قرآن پر حرف آئے گا. اس کی وضاحت کر دیجیے. اس کا انہوں نے پرویز صاحب نے بہت تفصیل سے جواب دیا ہے. مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کا ایک حصہ اس کے قوانین اور اصول پر مشتمل ہے، اسے وہ محکمات سے تعبیر کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی قوانین اور اصول جو قرآن ہے اس کو پرویز صاحب کہتے ہیں محکمات سے تعبیر کرتا ہے قرآن، اور یہی ام الکتاب ہے. یعنی وہ انسانوں کو جو رہنمائی دینا چاہتا ہے اس کی اصل اور جڑ یہی ہے. اس حصے کا مفہوم متعین اور مطالب واضح ہے، اس لیے اس کی تعبیرات کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اس کے متعلق یہ دیکھا جائے گا کہ مختلف زمانوں میں ان قوانین اور اصولات پر عمل کس طرح کیا جائے گا. انسانی علم کی وسعت ان کی رفعت، ہمگیریت اور افادیت کے دلائل بہم پہنچائے گی. قرآن کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں وہ اپنے دعاوی کی صداقت پر خارجی کائنات سے شہادات پیش کرتا ہے. اس کے لیے وہ کارگاہ کائنات کے نظم و نسق، قوانین خداوندی کی محکمیت، تخلیق ارض و سما، تنویر شمس و قمر، تکویر لیل و نہار، غرضے کے انفس و آفاق میں آیات اللہ پر غور و فکر کی تاکید کرتا ہے. اسی میں وہ امور بھی آ جاتے ہیں جن کا تعلق ما بعد طبیعت سے ہے. انہیں وہ تشبیہات و استعارات کے انداز میں پیش کرتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جس سے مختلف زمانوں میں مختلف تعبیرات سامنے آ سکتی ہیں، اس لیے کہ ان امور پر انسان اسی حد تک غور و فکر کر سکتا ہے جس حد تک اس کے زمانے میں انسانی علم ترقی کر چکا ہے. اگر ایک دور کا انسانی علم مشاہدہ یا تجربہ یا کسی سابقہ دور سے مختلف ہوگا تو اس دور کی تعبیرات بھی سابقہ دور سے مختلف ہوں گی. مثلا قرآن کریم نے فرعون حضرت موسیٰ کی لاش کے متعلق کہا، یعنی فرعون موسیٰ جو حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا، اس کی لاش کے متعلق کہا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پس آج ہم تیرے جسم کو سمندر کی موجوں سے بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ایک نشان ہو. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک مثال دی، پھر اس کی وضاحت کی کہ کس طرح سے 18ویں 19ویں صدی وغیرہ اور اس کی کھدائیاں مقبروں کی ہوئی تو وہاں سے جو لاشیں برآمد ہوئی اس کے اندر کس طرح سے وہ لاش جو ہے وہ دریافت کی، وہ اس کو موجود ہے. وہ کہتے ہیں اس مثال کا تعلق تاریخی انکشافات سے ہے. دوسری مثال فلکیات سے متعلق لیجئے. قرآن کریم میں اجرام سماوی کے متعلق ہے. کل فی فلک یسبحون، تمام کرے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. جب فلکیات متعلق قدیم تصور کار فرما تھا تو اس آیت کی تعبیر کچھ اور کی جاتی تھی. جب جدید انکشافات کی روح سے فلکیات متعلق نئی آیات نشانیاں سامنے آئی تو اس آیت کی تعبیر کچھ اور ہو گئی. تعبیرات کے ان اختلاف سے قرآنی حقائق پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اگر ہمارے زمانے کی کوئی علمی تحقیق سابقہ دور کی کسی تعبیر کو غلط ثابت کرتی ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ اس زمانے کا انسانی علم ناقص تھا، اور اگر آج کوئی تعبیر بعد میں آنے والے زمانے میں غلط ثابت کر دی تو یہی بات آج کے انسانی علم کے متعلق کہی جائے گی. لہذا اس بات میں صحیح روش یہ ہے کہ ہم قرآنی حقائق کو علم انسانی کی موجودہ سطح کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی فہم اور اس پر مبنی تعبیر کو حرف آخر قرار نہ دے لیں. اس لیے کہ حقائق کی لامتناہیت کا تو یہ عالم ہے کہ قل لو کان البحر، اس کا انہوں نے ایک آیت دی اس طرح سے، تو یہ سمجھتے تھے. اور انہوں نے اپنے جو اصول، 3 اصول انہوں نے جو قرآن کو سمجھنے کے انہوں نے بیان کیے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے یہ 3 اصول علامہ اقبال نے بتائے تھے. وہ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ نزول قرآن کے دور کی عربی زبان لغت. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں تصریف آیات، یعنی ایک ہی موضوع سے متعلق جتنی آیات ان کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر فہم ایک مسئلے کو سمجھا جائے. تیسرا جو بنیادی اصول وہ یہ بتاتے ہیں اپنی ہر کتاب میں، وہ یہ ہے کہ جس دور میں آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس دور میں انسانی علم کی سطح کیا ہے. یعنی اس دور میں نفسیات میں، طبیعت میں، اسی طرح حیاتیات میں، علوم کے مختلف شعبوں میں کیا کیا کام ہوا ہے، اس علمی سطح کا آپ کے سامنے رہنا ضروری ہے. یہ 3 بنیادی ترین اصول علامہ صاحب بیان کرتے. تو اس جگہ ہم نے جو بات کی کہ قرآن کی سائنسی تفسیر، تو یہ پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں کائنات سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہے وہ سائنسی حقائق کے مخالف نہیں ہو سکتے. اس اصول کو رکھنے کے بعد پھر وہ آیات کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں جس سے یوں لگتا ہے جیسے وہ قرآن کی ان آیات کے معنی میں بہت کھینچ تان سے کام لے رہے ہیں. حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو سیدھا سیدھا میں طرف بیان کر رہے ہیں. یہ تو ان مفسرین نے عجیب عجیب نقشے پیش کیے، سانپ کے، لکڑی کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس سے متعلق آپ دیکھ لیں کیا وہ کرتے ہیں، دریا عبور کرنے کے لیے جو سمندر نے راستہ دیا، بہت کچھ. مطلب میں ابھی اس پورے پہ بات ہم کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، وقت ہم نے مختصر کر کے بنیادی فکر پہ بات کرنی ہے. یہ چیز آپ کو نظر آئے گی، یہی چیز سر سید صاحب نے کی، اور یہی چیز ہم علامہ پرویز صاحب کے یہاں دیکھتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اہل قرآن جو دوسرا گروہ ہے قرآنیوں کا، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اچھا، اب
یہ کچھ بنیادی ہم نے ان کی فکر کی چیزیں دی کہ دین کے حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے، حدیث سے متعلق کیا نظریہ ہے، معجزات اور جس کو کہا جاتا ہے ان کی تعبیر و تشریح وہ کس طرح سے کرتے ہیں جب وہ قرآن کی ایک سائنٹیفک تعبیر کی بات کرتے ہیں۔